جی بیٹا، ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے جس میں کہ یثرب جو ہے وہ مدینہ بنا، پیج نمبر 69 پہ ہے، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یثرب والے جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی جو تھے وہ انتظار کرتے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے تحاشا جو تھا وہ انتظار تھا۔ سارا دن جو تھے وہ انتظار کرتے رہتے تھے، اور جیسے شام ہو جاتی تھی اور وہ اپنے گھروں میں نا امید ہو کر لوٹ جاتے تھے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ شام کے وقت جو تھا نا کہ ان کو یہ خوشی کی خبر جو تھی وہ نصیب ہوئی، اور ایک یہودی نے جو تھا وہ ان کو آ کر پیغام بتایا کہ وہ شخص جس کا تم انتظار کر رہے ہو، تم لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہوئی، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب میں مدینہ میں جو آمد جو تھی وہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پرجوش انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پرجوش اور پرطباق جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی، اور باجماعت زندگی کا آغاز جو تھا نا بیسیکلی وہ یہیں سے ہوا تھا۔ یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ جو تھا پڑھایا تھا، اور اسی دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز، آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے 14 روز یہاں پر قیام کیا۔ پھر اس کے بعد قبیلے کے جو تمام لوگ جو تھے اور تمام اشخاص جو تھے ان کی مطلب وہ ان کی خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ہاں جو ہے وہ رہائش پذیر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں جس اونٹنی پر آیا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے میرے پہ معمار کی گئی ہے، اور معمور کی گئی ہے سوری، تو یہ جس دروازے کے آگے بیٹھ جائے گی وہیں پر جو ہے میں قیام پذیر ہوں گا۔ تو لہٰذا یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی جو تھی اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی، جو کہ وہاں کے سب سے غریب ترین جو تھے وہ شخص تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر جو تھا وہ قیام فرمایا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا آ جاتا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ جی بیٹا، تو اگلا ہمارا ٹاپک ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، جو کہ پیج نمبر 69 پہ ہی موجود ہے۔ تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا وہاں آپ نے ایک قطعہ زمین بھی جو تھا وہ خرید لیا، جو 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ تو جو سعد بن زرارہ کے زیر کفالت تھے، اور اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عطا کی، اور یہیں آپ نے اسلام کا پہلا مرکز یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی وہ تعمیر فرمائی۔ مسجد کی تعمیر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور دیگر جو صحابہ کرام جو تھے نا انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک کام میں شرکت فرمائی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہیں یا جس کو حجرے اس مسجد کے ساتھ ہی جو تھے وہ ملحقہ تھے، یعنی اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ تھے، اس کے ساتھ ہی تھے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ ایک گورنمنٹ ہاؤس جو تھا، ایک کچی عمارت تھی جس کا طول جو تھا وہ 33 گز اور عرض جو تھا وہ 30 گز تھا، اور چھت کی بلندی 3.5 گز تھی، اور دیواریں جو تھیں وہ کچی تھیں۔ کھجور کے 3 ستون پلرز کا کام دے رہے تھے، اور اوپر جو تھی وہ کھجور کی شاخیں اور پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی، اور زمین جو تھی وہ کچی بنائی گئی تھی۔ اب بارش ہونے کی صورت میں کیچڑ جو تھا وہ بھی ہو جاتا تھا، اور اس طرح جو تھا نا پوری سادگی کے باوجود مدینہ کی نہایت ہی پروقار اور اہم ترین عمارت تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے وقت اس کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور بعد میں اس کا رخ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف جو تھا وہ موڑ دیا گیا، اور اس کے ایک طرف ایک تھوڑا صفحہ تعمیر کیا گیا تھا، جہاں ایسے صحابہ کرام جنہوں نے ساری زندگی حصول علم اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی قیام بھی فرماتے تھے، اور گویا یہ ایک اسلام کی آپ کہہ لیں کہ پہلی یونیورسٹی جو تھی وہ بن گئی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت گاہ ہی نہیں تھی بلکہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کا مرکز بھی تھی، اور ہر قسم کے فیصلے وہیں ہوتے تھے، اور دوسرے قبائل کے سفیر بھی وہیں آ کر ٹھہرتے تھے۔